اب حضرت فرما رہے تھے کہ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اب کوئی مقرر صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، اب انہوں نے تقریر کیا کہ لوگوں کوئی بھی کام کرو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تیرا بیڑا پار کر دے گا. اب قربان جائیے. ہاں اب ایک ندی تھی، وہ ایک آدمی گاؤں کا آدمی تھا، وہ ندی پار کر کے کشتی میں چڑھ کے آتا تھا، جاتا تھا آتا تھا، وہ اس پار اس پار کرتے رہتا تھا، کام سے جاتا تھا کام چلے آتا. تو یہ حضرت نے کہا نہیں کوئی بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے گا، وہ کام کامیاب ہو جائے گا، اللہ اس کام میں برکت عطا فرما دے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو دیہات کا رہنے والا تھا بیچارہ، سمجھ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی کام کرو. بہت اچھا. ایک دن ندی کے کنارے آیا، دیکھا کشتی نہیں. کیا نہیں ہے؟ کشتی نہیں ہے، ناؤ نہیں ہے. بولا اچھا کوئی بات نہیں. گمچھا بچھایا. بھائی کیا بچھایا بولو؟ گمچھا بچھایا، گمچھا میں بیٹھ گیا، بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پار ہو گیا. بولا ارے یہ تو بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اب تو نووں کی ضرورت نہیں ہے. کیا عمل، کیا یقین انہوں نے کیا اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک روز دیکھتے کیا ہے کہ وہی مولوی صاحب جنہوں نے خطاب کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے، انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. دیکھتے ندی کے کنارے کھڑے حضرت نے ندی کے کنارے کھڑے ہیں تو دیکھیں کشتی تو ہے ہی نہیں ہے. اب وہی آدمی آ گیا، وہ بولا کہ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بولا بہت اچھا بابو. تم کیسے؟ بولا ہم بھی اچھے ہیں. بولے حضرت یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بولا بابو ندی کے اس پار جانا ہے، کشتی ہے یہ نہیں ہے اس لیے پریشان ہے. بولا اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، بسم اللہ پڑھیے ندی پار کر لی. بولا کہ تم ڈبانا چاہتا ہے کیا ہم کو؟ تم ہم کو ڈبانا چاہتا ہے؟ بولا حضرت ڈبانے والی بات نہیں ہے، آپ نے ایک روز تقریر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتائی تھی. بولا ہاں میں نے بتائی تھی. بولا اللہ اسی پر تو میں عمل کر کے ندی پار کرتا ہوں. بولا کیسے؟ بولا آئیے میرے ساتھ آئیے. گمچھا بچھایا، قربان جاؤ، گمچھا بچھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مولوی صاحب کو بھی پار کر دیا، اپنے بھی پار ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اکرام میں کوئی سنی گا گمچھا مت بچھیا ندی میں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ پہ یقین کرنا سیکھو. ایک بات یاد رکھنا، راستہ ایک ہی تھا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. تو راستہ تو یقین اللہ پر کرے، اللہ پر کرنا ہے، راستے پر یقین نہیں کرنا ہے. راستہ یقین تھا، ندی میں، سمندر میں، دریائے نیل میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، بڑا بے چین ہو گئے. کہا کہ یا اللہ کوہ طور پار پڑھیں. کہا کہ یا اللہ پیٹ میں بہت درد ہے. کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، وہ پیڑ دیکھ رہا ہے. کہا کہ یا اللہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جاؤ اس کے پتے توڑ کر کھا لے، درد ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے اور ایک پتا توڑ کے چبائے کھائے، درد آرام ہو گیا، ایک دم ٹھیک. پھر کچھ مہینوں کے بعد ویسا ہی درد اٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ درد اٹھا ہے، دوائی ہم کو پتا ہے. وہ گئے اسی پیڑ کے پاس گئے، ایک پتا کھائے، اور جیسے ہی کھانا تھا درد اس سے زیادہ ہو گیا. بول اللہ یہ کا چکر ہے، پہلے تو کھائے تھے درد آرام ہو گیا تھا، اب کھائے، وہ دوسرا پتا توڑا اسے چبائے، اسے بھی کھائے، درد اور زیادہ ہو گیا. تیسرا پتا توڑے، چوتھا توڑے، پانچواں توڑے، درد میں آرام نہیں. کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، اس دن تو یہی پتا کھایا تھا، آرام ہو گیا تھا، آج اسی پتے کو کھا رہا ہوں، آرام نہیں مل رہا. تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ تم نے کیا سمجھا، ان پتوں میں شفا ہے، ان پتوں میں شفا ہے، تم نے کیا سمجھا، شفا میرے حکم میں ہے.
میرے حکم میں شفا ہے، ان پتوں میں شفا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور یقین اپنا اتنا مضبوط کر لو کہ انشاءاللہ اللہ ہر بیڑا پار کر دے گا، اللہ ہر کام کو پورا کر دے گا۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے سامیانہ آسمان کا سامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ہمیں عزت کی زندگی دے رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں بھوک جب لگتی ہے تو عزت کا لقمہ عطا فرماتا ہے، اور جب ہمیں نیند آتی ہے میٹھی نیند دے کر اللہ سلاتا ہے، پھر اللہ زندہ کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، پھر وہ اللہ ایک دن موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کر کے میرا اللہ پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، انشاءاللہ لے کر جائیں گے میرے بھائی انشاءاللہ لے کر جائیں گے نا؟ اس لیے آؤ، یہ مسجد کی دوسری منزل کی چھت ڈھلائی ہے، تو میرے بھائیوں مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، دو کیٹیگری کے لوگ چاہیے، ایک 10,000 والا، ایک 5,000 والا۔ اس کے لیے میں 10 دعا کر دوں گا انشاءاللہ، میں کھڑے کھڑے میں 10 دعا کروں گا، یہ سارے لوگ آمین کہیں گے۔ ہے کوئی اللہ کا سخی، ہے کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، پیارا بندہ؟ اچھا، ماں باپ کے نام پر اگر دو گے تو الحمدللہ اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، پیارا بندہ؟ ایک آدمی کوئی پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے، 10,000 یا 5,000 دینے والا، انشاءاللہ 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں تیار ہو جائے میرے بھائی۔ ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی ایسا سخی، ہے کوئی ایسا پہلا ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، ایسا کوئی نوجوان؟ نقد ہے نقد دے دو انشاءاللہ، نقد نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دو، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان؟ ماشاءاللہ، کیا نام حاجی صاحب؟ نعرے تکبیر! پیرنگ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا ہوا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر! حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صغیر صاحب، ماشاءاللہ حاجی صغیر صاحب۔ ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے نا، اللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولے بات صحیح جی غلطی بولے؟ زیادہ بخیلی کروا، کنجوسی کروا، بیماری پیدا ہے تو ڈاکٹر وہاں جب ڈاکٹر چوسی لی تو اور چوسی اللہ بھیج تو جا۔ الحمدللہ، اے اللہ ہمارے حاجی صاحب کے اس دان کو، تعاون کو قبول فرما لے۔ اللہ حاجی صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں برکت دے۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کے ماں باپ کو کر بر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولا تھا الحمدللہ۔ ہے حاجی صاحب کا کوئی دوست بن جاؤ، ہے میرا کوئی بھائی، دوسرا کوئی نوجوان ہے، اے آ گیا ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر! 4500 روپے لکھیے، یہ 500 روپے نقد دیے ہیں، 4500 بنک۔ کیا نام بابو؟ واج الدین بابو جی کے نام سے یہ واج الدین بابو ہیں، الحمدللہ اپنے والد کے نام پر دیے ہیں۔ اللہ ان کے دینے قبول فرما، ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں برکت دے۔ اللہ ان کے والد مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بھائی، اللہ نے 2